جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے درس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی دلیلوں پر مختصر گفتگو ہوئی، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ غیبت کا فلسفہ اور غیبت صغریٰ اور نواب اربعہ کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور غیبت کے فلسفے کے حوالے سے اس بحث کو ہم ایک سوال سے شروع کرتے ہیں کہ کیوں خداوند متعال نے اپنے آخری حجت کو غیبت کا حکم دیا گیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ہمارے زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہیں اور حجت خدا کے حضور کی فیض سے محروم ہیں۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری پیشوا کی غیبت کی پیشن گوئی کی، تو اسی وقت پیغمبر کے اصحاب نے بھی یہی سوال پیغمبر گرامی اسلام سے کیا تھا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے حوالے سے غیبت کا فلسفہ، غیبت کی علت اور غیبت کے سبب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور اسی طرح غیبت کے فوائد کے حوالے سے، اور غیبت کے زمانے میں خدا کی حجت کے وجود سے استفادہ کے حوالے سے، فائدہ اٹھانے کے حوالے سے سوال کیا۔ اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں بھی ائمہ کے اصحاب نے، اہل بیت کے پیروکاروں نے بارہا یہ سوال اٹھایا کہ خدا کے آخری حجت کیوں غیبت میں چلے جائیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔
لہٰذا اس بارے میں تفصیلی بہت طولانی گفتگو ہوئی ہے، پورے تاریخ میں یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں اور ائمہ نے ان سوالات کا جواب دیا ہے، اور وہ روایات جو ان سوالات کے ذیل میں اور حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے حوالے سے اور غیبت کے فلسفہ، غیبت کا راز، غیبت کی حکمت اور غیبت کے اسباب اور وجوہات کے حوالے سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ائمہ طاہرین سے، ان تمام روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے جواب دیا کہ غیبت کی اصلی علت اور بنیادی وجہ بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے عبداللہ ابن ایک کی روایت کا ترجمہ نمونے کے طور پر درجنوں روایات ہیں۔ عبداللہ ابن فضل ہاشمی جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بھی امام زمانہ مہدی موعود کی غیبت کے حوالے سے آپ نے فرمایا، ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہوں گے، ایک طولانی اور ایک مختصر اور کوتاہ مدت۔ تو اس وقت فضل کہتے ہیں میں نے سوال کیا، مولا غیبت کی وجہ کیا ہے، کیوں غیبت کے پردے میں چلے جائیں گے؟ تو اس وقت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس کی علت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ خدا علیم ہے، خدا دانا ہے، خدا توانا ہے، خدا حکمت والی ذات ہے، خدا حکیم ہے، لہٰذا خداوند متعال کے اس حکم میں یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جب ہم خدا کو حکیم مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس غیبت کے حکم کو بھی قبول کرے۔ غیبت کے اسباب تفصیل سے ہمیں معلوم نہ بھی ہو تب بھی جو ہے خداوند متعال کے حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں امام زمانہ یعنی ہمارے قائم کی غیبت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کو جناب صدوق نے کمال الدین کے باب نمبر 44 اور حدیث نمبر ہے 11، اور اس کے علاوہ جناب توسی نے الغیبہ میں اور دوسرے تمام محدثین نے نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح دوسرے تمام شیعہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ حدیث ہے بلکہ درجنوں حدیث اسی مضمون کے حضرت امام محمد باقر سے، امیر المؤمنین سے، دوسرے ائمہ سے، خود زمانے کے امام سے بھی کتابوں میں نقل ہوئی۔ ان احادیث سے اور خصوصاً اس حدیث سے جس کا ترجمہ البتہ خلاصہ میں نے پیش کیا، بہت طولانی اور تفصیلی حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیبت کی اصلی علت اور بنیادی وجہ اور سبب اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں کو بتانے میں صلاح نہیں تھی، یا کم از کم لوگ اس علت کو سمجھنے سے قاصر تھے اور لوگ اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا ائمہ طاہرین فرماتے ہیں ہمیں ہمارے جد امجد نے اور خداوند متعال کے حکم سے ہمیں غیبت کی اصل علت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن غیبت کے کچھ آثار ہیں، کچھ فوائد ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، ان کو ہم بیان کر سکتے ہیں، اور غیبت کی حکمتوں میں سے علت تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن غیبت کی کچھ حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو ادب سکھانا۔ اس سلسلے میں کل کی گفتگو میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔
اور اسی طرح دوسری حکمت اور دوسری وجہ یہ ہے کہ طاغوتی حکومتوں کی بیعت کا قلادہ آپ کے گردن میں نہ ہو۔ اگر آپ ظاہر ہوتے، غیبت کے پردے میں نہ چلا جاتے، تو یقیناً ظالم حکمران آپ کو بیعت پر مجبور کرتے، جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مجبور کیا تھا، جس طرح دوسرے ائمہ کو مجبور کیا تھا۔ البتہ ائمہ نے بیعت نہیں کی ہے، لیکن گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا۔ اور یہی صورتحال خدا کے آخری حجت کے ساتھ بھی پیش آ جاتا، لہٰذا خداوند متعال نے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو غیبت کا حکم دیا، اس لیے کہ باقی پیغمبر کے باقی جانشینوں میں سے 12 اماموں میں سے صرف اور صرف امیر المومنین اور حسن مجتبیٰ کی اور حسین سید الشہداء یعنی پنجتن پاک کے بعد باقی ائمہ کو خداوند متعال کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیہ کے حالت میں زندگی گزارنے کی سفارش کی تھی، اور تلوار لے کر ظالموں سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ یار و مددگار نہیں تھے۔ لیکن خدا کے آخری حجت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے تلوار لے کر قیام کریں۔ کسی ظالم کے سامنے جب آپ ظاہر ہوں گے تو آپ کے لیے یہ حکم تھا کہ ایک دن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کسی ظالم کو ظلم کی کرسی پر بیٹھنے نہ دیں، اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، جب آپ قیام کریں گے تو تلوار لے کر جنگی اسلحے سے لیس ہو کر اسی دن، جس دن قیام کا اعلان کریں گے، اسی دن سے مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ، پھر پوری دنیا میں ظالموں کے خلاف آپ قیام کریں گے اور جنگ کریں گے۔ باقی ائمہ کو جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا، لیکن زمانے کے امام کو ان کے ساتھ تقیہ کے حالت میں زندگی گزارنے یا ان سے باہمی تفاہم کر کے، ان سے معاہدہ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ پر یہ فرض ہے، جیسے ہی خدا کا حکم، خداوند متعال ظہور کا حکم دے، اسی وقت تلوار لے کر ظالموں کے خلاف جنگ کرے اور ان کو ظلم کی کرسیوں سے نیچے اتارے اور اس دنیا میں عدل الہی کی حکومت قائم کرے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء کا ہدف یہی تھا کہ اس زمین پر عادلانہ حکومت قائم کریں، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تقاضۂ زمان کے مطابق کوئی بھی پورے زمین پر عدل الہی کی حکومت قائم نہ کر سکے، اور یہ ذخیرہ الہی زمانے کے امام ہیں، مہدی موعود ہیں، قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں، جو پوری دنیا پر خدا کی حاکمیت قائم کرے گا۔ لہٰذا آپ جب ظہور فرمائیں گے تو قیام کے اعلان کے ساتھ ساتھ، یعنی تلوار کے ساتھ قیام کا اعلان کریں گے، ظالموں سے جنگ کریں گے۔ لہٰذا خداوند متعال نے حکم دیا، چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، ساتھ دینے والے نہیں تھے، لہٰذا خداوند متعال نے اس تقاضۂ زمان و مکان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو غیبت کا حکم دیا۔ ایک اور علت اور حکمت جو آپ کی غیبت کے لیے بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی جان کی حفاظت کی خاطر، اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا، اور سنت الہی بھی یہی رہی ہے، ہر اولو العزم پیغمبر کے صرف 12 جانشین بھیجے ہیں، صرف 12 جانشین، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صرف 12 ہی جانشین خداوند متعال نے مقرر کر دیا تھا۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کی وہ مشہور حدیث، کئی بار اس حدیث کو یہاں پہ میں تکرار کر چکا ہوں،
میرے جانشینوں کی تعداد 12 ہوں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اور تاریخ کے گواہی کے مطابق پیغمبر کے 12 جانشینوں میں سے 11 جانشینوں کو نام نہاد مسلمانوں نے، ظالم حکمرانوں نے، پیغمبر کے جانشینی کے دعوے داروں نے پیغمبر ہی کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر پیغمبر کے 11 جانشینوں کو درجہ شہادت تک پہنچایا۔ اب صرف ایک ہی بچتا تھا 260 ہجری میں۔ یہ خدا کے آخری حجت تھی، رسول اللہ کے آخری جانشین تھا، مسلمانوں کے آخری پیشوا تھا۔ اگر زمانے کے امام اس زمانے میں معاشرے میں حاضر رہتے اور دشمنوں سے ٹکر لیتے تو جو مددگار نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی درجہ شہادت تک پہنچنا پڑتا، لیکن خداوند متعال نے وعدہ دیا تھا، میں اس زمین پر آخر کار اس زمین پر میرے نیک بندوں کی حکومت قائم کریں گے، اللہ کی حاکمیت قائم کروں گا۔ اور خداوند متعال کا یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، لہٰذا خداوند متعال نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی خاطر زمانے کے امام کو غیبت کا حکم دیا۔ یہاں پہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان اور مصر میں 14ویں صدی ہجری میں کتابیں لکھنے والے مصنفین نے، البتہ مصنف تو نہیں کہہ سکتے، نقال لوگوں نے جو دوسروں کی کتابوں کا ترجمہ کر کے اپنے نام پر چاپ کیا ہے، مثال کے طور پر جناب عبید اللہ سندھی انتظار مہدی اور مسیح کے نام سے، یا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب حضرت امام مہدی کے نام سے 350 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد طنز کرتے ہیں شیعوں پر، شیعہ کے اماموں پر، اور یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، کیا شیعوں کے امام مہدی خمینی سے بھی گیا گزرا تھا، جو جان کے خوف سے جان بچانے کے لیے سرداب سامرہ میں چھپ گئے؟ ان کا جملہ یہی ہے، لیکن یہ ان کی جہالت کی علامت ہے۔ خود آپ نے ہی اسی سوال کا جواب خود سے دیا ہے، جب خمینی مہدی موعود کے خاک پا ہے، جب اس میں اتنی شجاعت ہے، شرق و غرب کو للکار سکتا ہے، مہدی موعود کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے خمینی۔ جب امام خمینی نے ایک اہل بیت کے پیروکار کے حیثیت سے، اہل بیت کے خاک پا کی حیثیت سے شرق و غرب کو زلزلہ، شرق و غرب کے حکومتوں کو متزلزل کر دیا، شرق اور غرب کے ساتھ اس وقت کے دونوں سپر طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کیا، تو کیا اس امام خمینی کا مقتدا مہدی موعود شجاعت میں ان سے کم ہے؟ یقیناً اسی سے اندازہ لگائے، جب خمینی کی اتنی شجاعت ہے تو اس کے امام کتنا شجاع ہوگا؟ جب خمینی کے پاس اتنی طاقت ہے، دنیا کے سپر پاور اس وقت کے روس اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تو کیا خمینی کے امام اور مقتدا خمینی سے کم طاقت رکھتے ہیں؟ لہٰذا طاقت اور ڈرنے اور نہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے خدا کے آخری حجت ذخیرہ الہی ہے، اور شہادت، جام شہادت نوش کرنا جو ہے ائمہ کے لیے افتخار ہے، باعث فخر ہے، نہ صرف ائمہ کے لیے بلکہ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی۔ لیکن شجاعت
کس قیمت پر؟ شہادت کس قیمت پر؟ جب امام شہید ہو جائے اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے، تس سے مس نہ ہو معاشرے میں اسلامی، تو اس شہادت کا کیا فائدہ؟ لہذا عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، جب عدل الہی کی حکومت کے قیام ان کے لیے ممکن نہ ہو تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، غیبت کے پردے میں چلے جائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ میں بھی غیبت کے پردے میں جانا اگر ڈرپوک کی علامت ہے تو نعوذ باللہ خاتم الانبیاء بھی شب ہجرت مدینے سے غار ثور میں 3 دن تک غار ثور میں مخفی رہے۔ کیا ڈر کی وجہ سے؟ نہیں، خداوند متعال کے حکم کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ خدا کی حجت ہیں، خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام سے کہا گیا چلے جائیں، ہجرت کریں، 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ کیا ڈر گئے تھے پیغمبر اکرم اور مہدی فاطمہ کو بھی، پیغمبر کی ذریت مہدی اہل بیت کو بھی خداوند متعال نے حکم دیا ایک طولانی مدت کے لیے غیبت کے پردے میں چلا جائے، تو اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ بلکہ اپنے غلط فکر کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں پر طنز کرنے کی بجائے۔ لہٰذا غیبت کے حکمتوں میں سے ایک اور حکمت، امام کی جان کی حفاظت کے خاطر خداوند متعال نے آپ کو غیبت کے پردے میں چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، غیبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسرا غیبت کبریٰ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد یعنی سن 260 ہجری میں ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور امامت کے آغاز کے ساتھ ساتھ آپ کی غیبت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن غیبت 2 مرحلوں میں صورت پائی۔ ایک غیبت صغریٰ کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا جو ہے وہ غیبت کبریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ غیبت صغریٰ کا آغاز 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک جاری رہا، غیبت صغریٰ کا سلسلہ، یعنی تقریباً 70 سال تک۔ اور غیبت صغریٰ کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ غیبت صغریٰ مقدمہ تھا غیبت کبریٰ کے لیے۔ اس 70 سالوں میں اہل بیت کے پیروکار فکری طور پر غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سب سے بڑا فائدہ غیبت صغریٰ کا یہ تھا، لہٰذا شروع ہی سے غیبت کبریٰ کا حکم نہیں ملا خداوند متعال کی طرف سے، بلکہ غیبت صغریٰ کا ان 70 سالوں میں دنیا کے گوشہ و کنار میں رہنے والے مسلمان حضرات، خصوصاً پیروان علی ابن ابی طالب، ذہنی طور پر غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب فکری طور پر آمادگی پیدا کر لی مسلمانوں نے، اہل بیت کے ماننے والوں نے، تو اس وقت غیبت کبریٰ کا حکم صادر ہوا خداوند متعال کی طرف سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، میں اس بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، غیبت صغریٰ میں امام کے 4 خصوصی نائب اور 4 خصوصی وکیل تھے، اور ان وکلاء کے علاوہ عمومی وکلاء بھی تھے جو آپ کے نواب 4 کے توسط سے انتخاب ہوتے تھے۔ خود خصوصی 4 نائبین خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حکم سے منتخب ہوتے تھے، اور یہ نواب 4 اپنے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا وکیل معین کرتے تھے۔ اور انہی وکلاء میں سے سب سے پہلا نائب نواب 4 میں سے جناب عثمان ابن سعید عمری ہے کہ آپ نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت
صغریٰ کے آغاز سے ہی امام زمانہ کی نیابت کی ذمہ داری لی اور آپ نے 267 ہجری میں وفات پائی۔ اور جناب عثمان ابن سعید عمری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ حضرت امام علی النقی علیہ السلام اور اسی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل تھے۔ اور ان کے بعد دوسرا نائب جناب محمد ابن عثمان عمری ہیں، جو جناب سعید ابن عثمان عمری کے فرزند گرامی ہیں۔ اور جناب محمد ابن عثمان بھی اپنے والد کی طرح امام زمانہ کے نائب بننے سے پہلے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل تھے، اور اپنے والد کے بعد امام زمانہ کی نیابت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور جناب محمد عثمان عمری نے سن 305 ہجری میں وفات پائی۔ اور تیسرا نائب جناب حسین ابن روح نوبختی ہیں۔ جناب محمد ابن عثمان عمری نے امام زمانہ کے حکم سے جناب حسین ابن روح کو امام کا نائب بنایا، امام کی نیابت کا اعلان کیا، اور جناب حسین ابن روح نے 21 سال تک نیابت کی ذمہ داری اٹھائی، اور 21 سال تک زمانے کے امام کے نائب رہنے کے بعد سن 226 ہجری میں وفات پائی۔ اور اپنے وفات سے پہلے شیعہ بزرگوں کو بغداد میں جمع کیا اور امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے نائب کا اعلان کیا، اور اس میں جناب علی ابن محمد سمری کا نام لیا۔ کہا میرے بعد جناب سمری امام کے وکیل ہے، امام کے خصوصی نائب ہے، دینی اور دنیاوی امور میں شیعہ حضرات ان کی طرف مراجعہ کریں۔ اور جناب علی ابن محمد سمری نے سن 329 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے بعد غیبت صغریٰ کا سلسلہ ختم ہوا، غیبت صغریٰ کا دور ختم ہوا، غیبت صغریٰ کا زمانہ گزر گیا، اور جناب علی ابن محمد سمری کی وفات یعنی سن 329 کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا۔ انشاءاللہ غیبت کبریٰ کے حوالے سے ہم کل کے درس میں مختصر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔